حضرت مولانا کوثر علی صاحب قبلہ نوری جامع مسجد کو آپ سن رہے تھے۔ علاقائی طور پر جو محبتیں ہیں آپ کی، یقیناً یہ 18 سال کی محنت شاقہ کے نتائج، اور آج خوشتر سہسرامی صاحب قبلہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ 52-53 سال کی عمر میں بھی عالم شباب پر ہیں۔ الحمدللہ یہ شہدائے کربلا اور امام حسین کا نام ایک ایسا نام ہے۔ ایک شعر بڑے ہلکے سے سن لیں کہ ہاتھ خالی تھا مگر زنجیر سے ٹکرا گیا۔ ہاتھ خالی تھا مگر زنجیر سے ٹکرا گیا، ایک ہلکا سا تبسم تیر سے ٹکرا گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اب اندازہ ہو گیا کہ آپ کی سماعتوں کا معیار اور معجونیت کہاں تک ہے۔ شعر سنے کہ ہاتھ خالی تھا مگر زنجیر سے ٹکرا گیا، ایک ہلکا سا تبسم تیر سے ٹکرا گیا، در سے جو عباس کے بھاگے بڑے چالاک تھے، حرملا نادان تھا۔ ہاتھ خالی تھا مگر زنجیر سے ٹکرا گیا، ایک ہلکا سا تبسم تیر سے ٹکرا گیا، در سے جو عباس کے بھاگے بڑے چالاک تھے، حرملا نادان تھا بے شیر سے ٹکرا گیا۔ در سے جو عباس کے بھاگے بڑے چالاک تھے، حرملا نادان تھا بے شیر سے ٹکرا گیا۔ اور دو شعر اور علماء کی خاص توجہ کے ساتھ۔ ظفر تابا کفے پا لہو لہان تھا وہ، ظفر تابا کفے پا لہو لہان تھا وہ، نگاہ حق میں ظفر یابو کامران تھا وہ۔ آپ بولے نہ بولے میں شعر پڑھوں گا یہ۔ ظفر تابا کفے پا لہو لہان تھا وہ، نگاہ حق میں ظفر یابو کامران تھا وہ، زباں میں اس کی بھی چبھتے تھے پیاس کے کانٹے، مگر سبیل تسلی عرشیان تھا وہ۔ اور شعر سنیں کہ مگر سبیل تسلی عرشیان تھا وہ، گرا تو تیروں پہ اٹھا تو نوکے نیزہ پر، زمین پہ آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا وہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت تکبیر۔ اتنا بڑا شعر پڑھا جا رہا ہے، آپ کو استقبال کرنا چاہیے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ظفر تابا کفے پا لہو لہان تھا وہ، نگاہ حق میں ظفر یابو کامران تھا وہ، زباں میں اس کی بھی چبھتے تھے پیاس کے کانٹے، مگر سبیل تسلی عرشیان تھا وہ، گرا تو تیروں پہ اٹھا تو نوکے نیزہ پر، زمین پہ آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا وہ۔ اور شعر دیکھیں کہ پھر اس کے بعد مسلح بچھانا تیروں کا، میانے تیغوں سے نہ آخری اذان تھا وہ۔ پھر اس کے بعد مسلح بچھانا تیروں کا، میانے تیغوں سے نہ آخری اذان تھا وہ۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور ذرا محبت سے یا رسول اللہ۔ دو شعر اس کے بعد حضرت الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ کی آمد ہوگی۔ احسان شاکر بھائی آپ کی خاص توجہ کا طالب ہوں، اور خاص طور سے حبیب اللہ بھائی کئی جہتوں سے ہمارے استاذ بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں، سمجھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی فکروں کا اگر ایک ذرہ بھی مل جائے تو لوگ پوری زندگی سخنوری کرے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے بڑے قادر الکلام شاعر، اور الحمدللہ ایک زمانے سے نبی کی نعت کو نبی کی نعت کے طور پر ایک ایسے لہجے نے جس نے ہندوستان کے وقار میں اضافہ کیا۔ ہندوستان کا ایک ایسا لہجہ جس نے ملک ہندوستان میں لہجوں کی آبرو رکھی ہے۔ حضرت ایک ایسا لہجہ جس نے لہجوں کی آبرو رکھی ہے، جس نے ترنم ریزی کے سمندر کو بہایا ہے، جسے دنیا حضرت الحاج ہے۔ ان کے مقلدین کی تعداد اتنی طول اور طویل ہے کہ اگر نام شمار کیا جائے تو صفحے کم پڑ جائیں۔ اور کتنے لوگ تو
फैजुल उलूम नहीं देख करके इनकी निस्बत से फैजी हो गए। ये फैजुल उलूम की बरकत ये लेकर के आए और इनकी निस्बत से कई लोग फैजी हो गए। ये उस सुखनवर का नाम है और ये जिनका दावा, जिनकी दलील ये है, मैं बबांगे दोहल कहता हूँ कि ये वो लहजा है कि अगर ये इशारा करे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को दे तो तबस्सुम टपक पड़े। हबीबुल्लाह वो शायर हैं कि लिखकर नबी की नात कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। हबीबुल्लाह वो शायर हैं कि लिखकर नबी की नात या रसूल अल्लाह, या अली, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ आप बैठे, इंशाअल्लाह सुनेंगे ऐसे लहजे को। मगर दो शेर उसके बाद हमारे खुशतर भाई का हुक्म एहकाम की मंजिलों में है मेरे लिए। अगरचे बूढ़े हो चुके हैं मगर मेरे लिए जवानी है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लोग हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक शेर सुनिए कि अगर मुझ पर कोई तीर चलाए, एहसान भाई, मुझ पर कोई तीर चलाए और कोई आकर के सामने से रोक ले, अल्लामा कौसर साहब जी का, तो लोग कहेंगे कफील अंबर के खानदान पर उस शख्स ने एहसान कर दिया है कि आते हुए तीर को रोक लिया। अब कफील अंबर एक शेर पढ़ता है केरपा में, क्या बात और मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी समातों का और हुसैनियत का लहू आपके वजूद में किस तरह दौड़ता है। शेर समझते हैं 26 साल की मेहनत आपके सामने किस तरह है। मैं शेर देखना चाहता हूँ पढ़ करके कि इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया। कफील अंबर पढ़ के बताता, सुन के बताइएगा कि इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेज़े को गर्दनों में उभरने नहीं दिया। शेर सुने कि इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेज़े को गर्दनों में उभरने नहीं दिया, नेज़े को कैद कर लिया अकबर के कल्ब ने, इस्लाम के जिगर में उतरने नहीं दिया। नेज़े को कैद कर लिया अकबर के कल्ब ने, नेज़े को कैद कर लिया अकबर के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नकीबे आज़म हिंदुस्तान जनाबे कफील अंबर अशरफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत का हुक्म है कि इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, इंसानियत का रंग उतरने, इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेज़े को गर्दनों में उभरने नहीं दिया, नेज़े को कैद कर लिया अकबर के कल्ब ने, इस्लाम के जिगर में उतरने नहीं दिया। नेज़े को कैद कर लिया अकबर के कल्ब ने, इस्लाम के जिगर में उतरने नहीं दिया, इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया। हाज़रीन, मोहब्बत के साथ एक मर्तबा हाथों को उठा के कह दें या अली। इस अंदाज से नहीं, मौलाए कायनात का आप नाम ले रहे हैं। कफील अंबर की जिद भी मौलाई है और जद भी मौलाई है। मेरे इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन एक शेर गया है, सिर्फ एक शेर, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं दावे के साथ कहता हूं मगर उस शेर से पहले एक शेर मैं जरूर पढ़ूंगा, और मैं पढ़ता हूं और हर शख्स को पढ़ना चाहिए। और मैं क्यों पढ़ता हूं ये आपको एहसास हो जाएगा कि हम वो लोग हैं कि आला हजरत ने हमें मिशन दिया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हुजूर मुहद्दिस आज़म कहते हैं नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, फजले ईमा पे है फजले नसब भी मौकूफ, बू लहब के भी लगा हाथ न तब्बत के सिवा। शेर देखिएगा कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, मैं वो शेर पढ़ूंगा मगर उससे पहले ये शेर सुन लीजिए। खास तौर से उलमा की तवज्जो चाहता हूँ कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में 2 यार नहीं देख रहे क्या। देखिएगा शेर कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या,
دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہہ دو خارجیوں سے جا کر کے، اگر دعویٰ ہے تو کفیل انور کے سامنے آئے کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ صدیق امامت پہ ہے اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تحسین نبی حق کے پرستار بہت ہیں، یہ مجمع بیدار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تو محبت کے ساتھ بس ہاتھوں کو اٹھا کے زور سے کہیے گا، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہنے پائے۔ دنیا کے ہر پیر کے نام پر مرید نے ہاتھ اٹھایا ہے، کائنات میں علی ایک ایسے پیر کا نام ہے جن کے نام پر خود حضور نے ہاتھ کو اٹھایا، اور صرف ایسے نہیں اٹھایا، غدیر خون میں منبر لگایا، علی کی انگلیوں میں 5 انگلیاں ڈالی۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی برکات آل رسول میں کہتے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے، جس کا ہاتھ نہ اٹھے وہ اپنے جائزہ لے محبت کا، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا علی۔ اس انداز سے نہیں، ابھی بھی آپ کی آواز کم ہے، 4 مصرع سن لیے جو میں سناتا ہوں کہ مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، اور ذرا محبت سے کہہ دیں یا علی، اور ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یا علی، مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا، لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا، جان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حل ورنہ تم زباں کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا۔ تو محبت سے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائیے، سینے میں جتنی طاقت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جس شہر، جس گاؤں، جس علاقہ میں میرے جد امجد علی کا نام لیا جائے، اللہ اس گاؤں، اس شہر سے 40 سال تک مصیبت کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے۔ اور لوگ صاحب بہت سارے لوگ ہوں گے جو وی آئی پی لوگ ہیں یا جو ہائی سوچنے والے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم بیٹھ کے بھی بول سکتے ہیں، سو کر کے بھی بول سکتے ہیں، بے شک آپ ہر حال میں بول سکتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا کس نے کیا عمل کیا، کیسا عمل کیا، کہاں پر عمل کیا، کب عمل کیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تمہاری زبان گواہی دے گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ باپ اولاد کا ہوگا۔ ایسے عالم میں کرپا کی یہ زمین گواہی دے گی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی، ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی۔ اب میں قرآن کی بات کر رہا ہوں محبت سے، آپ کو ہاتھوں کا کہنا ہے علی علی کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، پیچھے والے حضرات کیا کہنا ہے، جو روڈ پر کھڑے ان تک آواز نہیں پہنچ رہی، آپ ہاتھوں کو اٹھا ایک بار کہہ دیں علی علی۔ اب میں نعرہ لگاتا ہوں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے، صدیق کا نعرہ، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہنے پائے، تمہیں امام حسین کا واسطہ ہے، اگر کربلا والوں کا احسان ہے تو ہر شخص بولے گا محبت سے، صدیق کا نعرہ،
फारूक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, मौलाए कंबर, मौलाए कंबर, मौलाए कंबर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, काबे के अंदर, काबे के अंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। आका ने बोला मैं जिसका मौला, आका ने बोला मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, अली उसका मौला, मन कुन तो 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 मौला। काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, हम सब की इबादत, हम सब की इबादत। हर डोल बोले, बहलोल बोले, बहलोल बोले, हर दिल की सदाएं, बाहू की फजाएं, तनवीर नूरानी, तफसीर कुरानी, तनवीर नूरानी, तफसीर कुरानी। मेरा दिल बर जानी, मेरा दिल बर जानी, मेरा दिल बर जानी, मेरा दिल बर जानी। हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, ज़ैनब का बाबा, हर एक तराकत दरदोल बोले, नारे हैदरी। और जरा मोहब्बत से, उतनी ताकत से बोले कि अगर कृपा के आसपास में यजीद की बची खुची औलाद हो तो आपकी आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। या अल्लाह तौफीक दे तो 26 साल से ये जलसा हो रहा है, आने वाले साल वो भी या अली के नाम का नारा लगाने लगे। मोहब्बत से पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आइए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सुखनवर, इंटरनेशनल शायर, आलमी शोहरत याफ्ता मद्दाहे रसूल हज़रत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब आते हैं। इन अशार के साथ के दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है। गुजर गाहे नबी पर कोई बैठा दे मुझे जामी, मुझे सरकार की खुशबू पकड़ कर नात लिखनी है।